وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے بے پناہ احسان و کرم سے یہ پروگرام جو ہمارے سامنے دین کی نسبت سے رکھا گیا، اللہ رب العالمین اس پروگرام کے لیے محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس پروگرام میں جو بھی خدمات انہوں نے کی ہیں اسے قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کے یہاں آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ابھی الحمدللہ آپ کے سامنے کچھ خطابات الگ الگ عنوانات پر ہوئے، اور پروگرام میں جب ہم آتے ہیں، کوئی بھی دینی پروگرام ہوتا ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے عمل، کہ ہم نے جو سیکھا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ عنوان جو بھی ہمارے سامنے بیان کیے گئے اسے اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، اسی مقصد سے ہم پروگرام میں آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم یہاں پر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم یہاں پر سن رہے ہیں یا سننے والے ہیں، ان تمام باتوں پر تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرا عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے اسلام میں اخلاق کی اہمیت۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ عرب کی جس زمین پر یا عرب کے جن لوگوں کے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے، وہاں پر ڈکیتی عام، امن و امان نہیں پایا جاتا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، ہر قسم کے گناہ جس قوم میں پائے جاتے، ان لوگوں میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ جب اس قوم کے اندر آئے، اس قوم کی گندگیوں کا خاتمہ کیا، اور ان کے اخلاق کو آپ نے بہتر بنایا، ان کے کردار کو بہتر بنایا، انہیں ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنایا، ایسا مسلمان کہ جن سے دوسرے لوگ دین حاصل کرتے تھے، کہ اللہ رب العالمین نے جنہیں آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، جن سے لوگ سیکھا کرتے تھے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا طریقہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں الگ الگ مقامات پر بار بار اخلاق کا تذکرہ کیا کہ ایک مسلمان کی زبان کیسی ہو، ایک مسلمان کا انداز کیسا ہو، ایک مسلمان کا اخلاق کیسا ہو، ایک مسلمان کا برتاؤ کیسا ہو۔ اللہ رب العالمین نے بار بار اس باتوں کو قرآن میں بیان فرمایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جلدی کرو، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، اللہ رب العالمین نے جو تمہارا گھر بنایا ہے، اس کی چوڑائی اس ساری زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ وہ بہت بڑی جنت ہے، اللہ رب العالمین نے اسے وسیع بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس جنت کو بنایا ہے متقیوں کے لیے، تقوی گزاروں کے لیے۔
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور رب العالمین ان کی صفت بتا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں جنتی کون، اللہ کی نظر میں جنت میں جانے والا کون، اللہ رب العالمین کن بندوں سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت دے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جب زیادہ مال دیتا ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کم دیتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، تب بھی آپ غریب کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مدارس بنائیں، مساجد بنائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کم دے، کاروبار میں تنگی ہو، کاروبار زیادہ نہ چلتا ہو، اس حال میں بھی جتنی توفیق دے آپ اللہ کے راستے میں دیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ جنتی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جنتی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جنتی ہیں، وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمیں کسی نے برا کہا، ہمیں کسی نے گالی دی، ہمارے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ جنت میں جانے والے وہ کہ وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتے، اپنے رب کو دیکھ کر اپنا اخلاق بہتر بناتے۔ الکاظمین الغیظ، غصے پر کنٹرول کرنے والے، سامنے والا برا بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، پر ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، ہم اسے جواب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا بندہ جو اس وقت اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ الکاظمین الغیظ، اس کے بعد دوسری صفت بتائی والعافین عن الناس، جو لوگوں کو اگنور کرتے چلتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، سامنے والا کیا بول رہا ہے، کیا اخلاق اپنا رہا ہے، کیا انداز اپنا رہا ہے، کیسے منہ بنا رہا ہے۔ جنتی وہ جو اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، اس کے بد اخلاقی کی طرف نہیں دیکھتے، اس کی برائی کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو لوگوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ کسی نے برا کیا، مجھے کسی نے برا بولا، میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، میں اسے نہیں دیکھتا، میں نظر انداز کر دیتا ہوں اللہ کے لیے کہ اللہ ہے نا بدلہ لینے والا، اللہ ہے نا سزا دینے والا، اللہ ہے نا انعام کا دینے والا۔ اگر میں اچھا سلوک کروں گا اللہ مجھے انعام دے گا، اگر میں برا سلوک کروں گا اللہ مجھے عذاب دے گا۔ اب اگر یہ برا کر رہا ہے اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد۔ والعافین عن الناس، اور اس کے بعد بتایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین تو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو میرے ساتھ برا کرے میں اس کے ساتھ بھلا کروں، اسے احسان کہا جاتا ہے۔ ورنہ ہم لوگ تو آج کل برابری کرتے ہیں، جو مجھے کھانا کھلائے میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، جو مجھ سے اچھی بات کرے میں اس سے اچھی بات کرتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ بھلا کرو، اسے احسان کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے جو اپنے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں، اپنے انداز کو بہتر بناتے ہیں، اپنے کردار کو بہتر بناتے ہیں، اچھے انداز میں لوگوں سے پیش آتے ہیں۔ کیونکہ آج المیہ یہ کہ مسلمان کے پاس قرآن تو ہے، مسلمان کے پاس حدیث تو ہے، مسلمان کے پاس اچھی باتیں تو ہیں، پر ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے۔ زبان میں جیسے الحمدللہ اگر توحید کا ماننے والا میں جب بات کروں گا تو ایسی کہ سامنے والے کا دل دکھ جائے، اسے برا لگ جائے، وہ ناراض ہو جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ تیرے ساتھ تیرا اخلاق تیری بنیاد، اور اللہ رب العالمین نے کسی اور کے بارے میں نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ سخت زبان ہوتے، اگر آپ کی زبان میں نرمی نہ ہوتی، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کا انداز سخت ہوتا، آپ کا کردار سخت ہوتا، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، تو یہ آپ کے آس پاس جو صحابہ نظر آ رہے ہیں نا وہ سب چھوڑ کر چلے جاتے۔ یہ صحابہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، کیسی محبت کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں کہ سمندر میں کود جاؤ ہم سب کود جائیں گے، آپ سے سوال نہیں کریں گے، آپ ہمارا مال لے لو ہمیں منظور، آپ جان لے لو ہمیں منظور، ہمیں ہر چیز دینا منظور۔ یہ محبت اس وجہ سے کیونکہ آپ کا اخلاق اچھا تھا۔
آپ کا انداز اچھا تھا، آپ کی زبان اچھی تھی. آج ہمارے پاس دعوت بہت اچھی ہے، قرآن بہت اچھا ہے، حدیث بہت اچھی ہے، ہم دین اچھا بتا رہے ہیں، پر بولنے کا انداز برا ہوتا ہے. سامنے والا ہماری بات قبول نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ آپ کی بات چاہے کتنی اچھی ہو، آپ کا انداز اتنا گندا ہے کہ میں آپ کی بات قبول نہیں کرنا چاہتا. اور اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حدیث میں اخلاق سکھایا. اخلاق اخلاق اخلاق. اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، سچے بن جاؤ، امانت دار بن جاؤ، وعدے پورے کرنے والے بن جاؤ. جب بولو نرمی والی زبان بولو، جب بولو اچھائی والی بات بولو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات چاہے اچھی ہی کیوں نہ ہو، انداز اگر اچھا نہ ہو ہماری بات قبول نہیں کی جاتی. کیونکہ ہر بات قبول کی جاتی ہے انداز کی بنیاد پر، کہ میرے بولنے کا طریقہ کیا ہے، میرا بیہیویئر کیا ہے، میرا انداز کیا ہے. انداز کو دیکھ کر بات قبول کی جاتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیل کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہم ان کے جیسے بننے کے لیے دنیا میں آئے. اللہ رب العالمین نے ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے اسی لیے رکھی کہ ہم ان جیسے بن جائیں. اب ان کی زندگی کیا، ان کا اخلاق کیا، ان کا کردار کیا، ان کا انداز کیا. احادیث کے ذخیرے میں نہ جانے کتنی روایتیں، نہ جانے کتنے واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں. کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں. اچانک ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اپنے نبی کی ہر بات ہم سنتے ہیں، اپنے نبی کی ہر بات ہم قبول کرتے ہیں. ہمارے نبی جو کہہ دے وہ ہمارے لیے دین ہوتا ہے، ہمارے نبی جو کہہ دے وہ ہمارے لیے منہج اور دستور ہوتا ہے. پر ہمارے نبی کا طریقہ کیا، ہمارے نبی کی زندگی کیا؟ وہ جو اللہ رب العالمین نے جن سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے جن کو امام بنایا، جن کو رسولوں کا سردار بنایا، جن کو نبیوں کا سردار بنایا، مسجد میں دیہاتی پیشاب کر رہا ہے. صحابہ روکنے لگے، صحابہ چلانے لگے، صحابہ ناراض ہونے لگے. آج ہمارے یہاں عالم یہ کہ ہم نے تو مسجدوں ہی کو تقسیم کر ڈالا، کون اس مسجد میں آئے گا کون نہیں آئے گا. اور میرے نبی کا اخلاق یہ کہ دیہاتی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، صحابہ روکنے گئے. اللہ کے نبی نے کہا لا تظلموا، سے مت روکو، مت روکو، جو کر رہا ہے کرنے دو. کرنا شروع تو کر دیا ہے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، مسجد میں اتنا بڑا عمل کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کرنے دو، جو کر رہا ہے کرنے دو. جب وہ فارغ ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا انداز اتنا پیارا تھا کہ آپ کی بات قبول کیے بنا انسان رہ ہی نہیں سکتا تھا. آپ کو اپنے پاس بلایا، اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے، یہ اللہ کے ذکر کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. یہ جگہ گندگی کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ انسان کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم اور ٹیچر نہیں دیکھا. کتنے با اخلاق، کتنا پیارا انداز، کتنی نرمی، نہ ڈانٹنا، نہ چلانا، نہ کچھ برا بولنا. اللہ کے نبی کبھی اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں بولتے تھے. ہمارے یہاں پر تو دوستی اگر زیادہ گہری ہو تو ہم گالیاں بک کر بات کرتے ہیں. اپنی دوستی کی گہرائی بتانے کے لیے انسان گالیاں دے کر بات کرتا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کا. میرے نبی کا انداز یہ کہ آپ کی زبان نے کبھی گندی باتیں نہ بولی، کبھی گالیوں کا استعمال نہ کیا، آپ نے دشمنوں کے لیے کبھی برے جملوں کا استعمال نہ کیا. یہاں تو دوستوں کو گالیاں دی جاتی ہے اور اس کے بعد دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. آپ ہمارے محبوب ہیں. محبوب تب جب محبوب کی باتوں کو تسلیم کیا جائے، محبوب جیسا بننے کی کوشش کی جائے، ورنہ بولنے سے محبت نہیں ہوتی، زبانی محبت کچھ نہیں ہوتی جب تک کہ عمل میں محبت نہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ کا انداز سخت ہوتا، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ ساری بھیڑ آپ کے آس پاس نہ رہتی. یہ صحابہ جو آپ کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں، یہ صحابہ جو آپ سے دور نہیں جانا چاہتے، یہ صحابہ جو آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، سب کچھ چلا جائے پر آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ آپ کا اخلاق تھا،
یہ آپ کا انداز تھا۔ آج ہمارے پاس باتیں بہت ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، پر ہمارے پاس اخلاق نہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کوئی ہمارا بننا نہیں چاہتا، کوئی ہمارے پاس آنا نہیں چاہتا، کوئی ہماری بات سننا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اخلاق میں وہ نرمی نہیں جو نرمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب رکھے گا، احسنکم خلقا، تم میں سب سے بہتر اخلاق والا۔ جس کا اخلاق بہتر ہوگا اللہ اس سے محبت کرے گا، جس کا اخلاق بہتر ہوگا اللہ اسے میرے ساتھ رکھے گا، اللہ تعالیٰ میری معیت دے گا، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں بار بار اخلاق اور بد اخلاقی دونوں کا بار بار بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدیق سچوں کو پسند کرتا ہے، سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے، پر ہمارے یہاں پر چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تجارت میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، رشتوں میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ کا استعمال۔ اور اللہ کے نبی نے کہا سچ بولو، بندہ برابر سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور برابر جھوٹ بولتا ہے یہاں تک اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سچ بولو، اللہ کے نبی نے ساری زندگی سچ بولا، اور ان کے ماننے والے جھوٹ پر اپنی زندگی چلاتے ہیں، جھوٹ پر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، جھوٹ پر دن رات گزارتے ہیں، اور اس کے بعد دعویٰ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا، اور ایسا نہیں کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد اخلاق کی بات آئی۔ اللہ کے نبی نے توحید بعد میں بتائی، نماز بعد میں بتائی، روزہ زکوٰۃ حج بعد میں بتایا۔ پہلے مکہ والوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ صادق و امین ہے، یہ سچے اور امانت دار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیے امت کو ڈرائیے، جائیے لوگوں کو دین بتائیے، جائیے لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے، آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب سے پہلے کیا سوال کیا تھا؟ پہلے اپنے اخلاق کو منوایا، پہلے اپنے کردار کو منوایا، پہلے اپنے کیریکٹر کو منوایا۔ سب سے پہلا سوال، اے لوگوں، اے مکہ والو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے والا ہے، هل انتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ کیا تم میری بات تسلیم کرو گے؟ کیا تم میری باتوں کو قبول کرو گے؟ کیا تم میری باتوں کو اہمیت دو گے؟ کیا تم میری باتوں کے مطابق عمل کرو گے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان کیا کہا کہ آپ جو کہیں گے ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ 40 سال جس مکہ میں آپ نے زندگی گزاری، 40 سال جن کے ساتھ آپ نے عمر گزاری، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، اور جب جھوٹ بولتے نہیں سنا ہم آپ کی باتوں کو تسلیم کریں گے، ہم آپ کی باتوں کو قبول کریں گے، ہم آپ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ رب العالمین قرآن میں اخلاق اور بد اخلاقی کا بار بار بیان کرتا ہے۔ اکثر میں اپنے خطبوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ زیادہ نہیں، مہینے میں ایک بار اپنے گھر میں سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھا کرو۔ سورہ حجرات، اللہ رب العالمین نے اس میں اخلاق کیا ہے بتایا اور بد اخلاقی کیا ہے بتایا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں، قرآن کی اس سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، جب تک کنفرم نہ کر لیا کرو یقین مت کیا کرو، سنی سنائی باتوں پر یقین مت کیا کرو۔ آج ہمارے یہاں سارے جھگڑے اسی بنیاد پر تو ہیں، اس نے میرے بارے میں ایسا بولا، اس نے میرے بارے میں ایسا بولا، اس نے تو ایسا کہا ہی ہوگا، اس نے تو ایسا بولا ہی ہوگا، کسی نے کہا اور ہم نے مان لیا۔ شریعت کہتی ہے جب تک کنفرم نہ ہو جائے تب تک مانا مت کرو۔ آپ کو کسی نے آ کر کہا کہ بھائی آپ کے بارے میں وہ شخص ملا تھا، وہ آپ کے بارے میں ایسا بول رہا تھا، اب تو اتنی آسانی ہے الحمدللہ ہمارے پاس فون ہے، اس میں آؤٹ گوئنگ ٹوٹل فری ہے، آپ ڈائریکٹ اس آدمی کو فون لگائیں کہ بھائی ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے اور یہ بتا رہا ہے کل آپ نے میرے بارے میں ایسا بولا، آپ نے بولا، وہ کہے گا یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا نہیں بولا، بات ختم، جھگڑا ختم، لڑائی ختم۔ شریعت کہتی ہے کنفرم کیا کرو، چیک کیا کرو، اس کی جانکاری لے لیا کرو، اس کو کنفرم کر دیا کرو۔ اور آج ہمارے یہاں پر جتنے بڑے بڑے جھگڑے ہیں اس کی بنیاد ہے ہم کنفرم نہیں کرتے،
ہم چیک نہیں کرتے, ہم سامنے آ کر بات نہیں کرتے, بلکہ پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے ہیں, چغلخوریاں کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, پر سامنے آ کر بات نہیں کرتے, سامنے جا کر بات نہیں کرتے. آپ نے اگر ایسا کہا اسے کلیئر کیجئے, سامنے والا تسلیم کرے گا, آپ تسلیم کریں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. شریعت نے کہا جب کوئی بات آئے پہلے اسے کنفرم کیا کرو, پہلے چیک کروایا کرو ایسا تھا کہ نہیں, اس کی سچائی کیا ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس پس منظر میں آپ نے یہ بات کہی تھی. جب تک کنفرم نہ ہو جائے تب تک کسی بات کو قبول نہ کیا کرو. شریعت نے یہ پیارا سا اصول ہمیں سکھایا. اس کے بعد اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس سے آگے ارشاد فرمایا, اے مومنوں کی جماعت سنو, کوئی کسی کا مذاق مت اڑایا کرو. یہ بھی ہمارے یہاں بڑا کامن ہے مذاق اڑانا. آپ کے پاس اچھا لباس ہے, آپ دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. شادی میں آئے ہیں تو مذاق اڑا رہے ہیں, کسی کے جسم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کسی کے کلر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کسی کے کاروبار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کسی کی ہائٹ کا, لمبے کالے گورے, ہر چیز کا ہم مذاق بناتے ہیں. شریعت نے کہا کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کا مذاق بنائیں. مردوں کو الگ کہا, عورتوں کو الگ کہا کہ کوئی کسی کا مذاق مت بناؤ, کیونکہ تم نہیں جانتے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تم سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہو. آپ نے ایک شخص کا شادی میں گئے, آپ کا لباس بہت اچھا ہے, آپ کا اللہ نے چہرہ بہت اچھا بنایا ہے, سامنے والے کا چہرہ اتنا اچھا نہیں ہے, اس کا کلر اتنا اچھا نہیں ہے. آپ محفل میں گئے, اس کا مذاق بنایا, مذاق بنا کر آپ اپنے گھر آ گئے. اب پتا چلا آپ تو صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں, وہ تہجد پڑھنے کا عادی ہے, وہ رات میں نماز میں کھڑا ہوا, اس وقت کھڑا ہوا جس وقت اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کی روایت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی پکارنے والا, میں اس کی پکار سن لوں. اور اگر تہجد میں اس نے روتے روتے اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت کر دی کہ اللہ اس نے میرا مذاق اڑایا, تو اس کا بدلہ لینا, تو اسے سزا دینا, اور اللہ نے قبول کر لیا, تو ہمارا آپ کا انجام کیا ہوگا, ہمارے آپ کے ساتھ کیا ہوگا, ہماری زندگی کا کیا ہوگا, ہمارے معاملات کا کیا ہوگا. اس لیے شریعت نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, کیونکہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تم سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہو, اللہ تعالیٰ اس سے اپنا محبوب مانتا ہو, اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا محبوب بنایا ہو. اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اس کے آگے ارشاد فرمایا, ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, کسی کو برے لقب سے مت پکارو, الزام تراشیاں مت کرو. برے لقب جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, نام ہے عبداللہ پر بول رہے ہیں کالو بھائی, فلا بھائی, فلا بھائی. پیر کسی کا خراب ہے تو وہ نام رکھ دیا, کلر کم ہے تو وہ نام رکھ دیا. شریعت کہتی ہے کسی کو برے لقب سے مت پکارو. یہ سب عمل کون کرتا ہے؟ جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے, جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, فیصلے کے دن سے ڈرتا ہے, حساب کتاب سے ڈرتا ہے, جہنم سے ڈرتا ہے, قبر سے ڈرتا ہے. وہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کسی کو برے لقب سے مت پکارو, برے لقب مت پکارو, برے ناموں سے مت پکارو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بھی بچو, کسی کے بارے میں برا سوچنا, کسی کے بارے میں غلط فہمی اپنے دل میں رکھنا اللہ رب العالمین اسے بھی پسند نہیں فرماتا. با اخلاق مسلمان وہ, اچھے اخلاق والا وہ, اچھے کردار والا وہ, اس کے اخلاق سب سے اعلیٰ, اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتا. ہر ہمارے ہاں تو یہ کامن ہے نا, کسی کے بارے میں برا سوچنا, ہاں اس نے ایسا بولا ہوگا, ہاں وہ ایسا کرتا ہوگا, اسی نے ایسا کیا ہوگا, وہی یہ سازش کرنے والا ہے, اسی نے فون لگوایا ہوگا, اسی نے برا بلوایا ہوگا. شریعت کہتی ہے بدگمانی مت رکھو, یہ بدگمانی کفر تک لے جاتی ہے, گناہ تک لے جاتی ہے, حرام تک لے جاتی ہے, برائیوں تک لے جاتی ہے, اور اللہ رب العالمین ایسی بدگمانیوں کو پسند نہیں فرماتا. اس کے آگے اللہ تعالیٰ اسی سورہ حجرات میں کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, جو ہمارا سب سے فیوریٹ کام ہے, کسی کی جاسوسی مت کرو, تہمیں مت لگو. ہمارے ہاں تو کچھ لوگ باقاعدہ ڈیوٹی لے کر چلتے ہیں اس چیز کی کہ انہیں پورے محلے کی خبر ہونا چاہیے, کس کے گھر میں کون آیا, کون گیا, کیا کھایا, کیا پیا, کیا کپڑا پہنا, کون سی گاڑی لایا, کب گاڑی نکالا, کب گاڑی چلایا. شریعت کہہ رہی ہے جاسوسی مت کرو, پیچھے مت لگو, تہمیں مت لگو. اللہ رب
رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خود کے عمل کی خبر نہیں ہوتی، اپنے اچھے برے کی خبر نہیں ہوتی، اپنے کردار کی خبر نہیں ہوتی، اپنے زبان کی خبر نہیں ہوتی، اپنے عمل کی خبر نہیں ہوتی۔ ان کا کام ہوتا ہے صرف جاسوسی کرنا، لوگوں کی خبریں نکالنا، لوگوں کی باریکیاں نکالنا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور اس کے آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت بھی مت کرو۔ غیبت اس سے تو ہم رکتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے ایسا معاملہ تھا کہ عورتیں زیادہ غیبت کرتی تھی، جہاں 2-3 عورتیں بیٹھی کسی چوتھی کی برائی شروع ہو جاتی ہے، اب آدمیوں نے ان سے نمبر مار لیا ہے، اب آدمی ان سے زیادہ غیبت کرتے ہیں، جہاں بیٹھے وہیں شروع۔ دور تو چھوڑیے، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیر کر پیچھے کھس کے اور آگے جو سنت پڑھ رہا اسی کے لیے بات چالو کر دیتے، پیٹ پیچھے بات کرنا، اور اس کے بعد تر رہا یہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ بھی بولتے غلط تھوڑی بول رہا ہوں، جو ہے وہی تو بتا رہا ہوں، اس کے اندر ہے وہی تو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی تو غیبت ہے، جو اس کے اندر ہے وہ بتا رہا ہے۔ اگر تجھ میں طاقت ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے، اگر تو ایک اچھا مسلمان ہے، جس کی غلطی ہے ڈائریکٹ اس سے جا کر بات کر، بھائی آپ کے بارے میں مجھے ایسا پتا چلا، آپ ایسا گناہ کرتے ہیں، آپ ایسا غلط کرتے ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا الحمدللہ، آپ کا کام ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں مانوں گا، تب بھی آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے اصلاح کر دی۔ پر کسی کی برائی کسی کو بتانا ہی تو غیبت ہے۔ 1-1 گھنٹے غیبت کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جان دو اپنے کو کیا کرنا ہے، جو اس کا ہوگا دیکھا جائے گا۔ 1 گھنٹے غیبت کر کے ہم اپنی نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اپنا عمل ٹرانسفر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ قیامت کے دن سے پہلے اپنے معاملات کو حل کر لو، قیامت کے دن سے پہلے اگر کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے معافی مانگ لو، ورنہ کل روز قیامت جب اللہ حساب کرے گا تمہاری غیبتوں کے بدلے، تمہاری چغل خوریوں کے بدلے، پیٹ پیچھے کی گئی باتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جب حساب کرے گا نا تمہاری نیکیاں ادا کرے گا، تمہاری فجر، تمہاری ظہر، تمہاری عصر، تمہاری مغرب، تمہاری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جن کے خلاف بیٹھ کر تم محفلوں میں باتیں کرتے ہو، جن کے خلاف تم غیروں سے باتیں کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین ایسے بد اخلاق کو پسند نہیں کرتا جو پیٹ پیچھے کسی اور کی باتیں کرے۔ سامنے آؤ، ڈائریکٹ بات کرو، سامنے قبول کر لے ٹھیک، نہیں قبول کرے ٹھیک، پر کسی کی بات کسی سے نہ کرو۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ کسی اور کی بات نہیں کرتا، آئینے کے سامنے جو ہوتا ہے آئینہ اسی کی بات کرتا ہے، مومن کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ غیبت کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور گناہ اتنا بڑا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اتنا بڑا یہ عمل ہے۔ اور بعض اگر ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہی تو بتا رہا ہوں، جو ہے وہ بتایا وہ غیبت، اور اگر نہیں ہے بتایا وہ تو بہتان تراشی، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا عذاب ہے، اس سے بھی بڑی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم باتیں بہت ساری کرتے ہیں اخلاق کے تعلق سے، پر کبھی اخلاق میں آپ اور ہم اگر مل کر اپنے نبی کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ جیسے آپ میں سے زیادہ تر لوگ تاجر ہوتے ہیں، سونار کا بزنس ہے، سونے کا کام ہے، جن کے یہاں پر لیبر کام کرتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا بات چیت کا طریقہ کیا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم حضرت انس ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدمت النبی 10 سنین، میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، پر آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، اتنا نہیں بولا مجھے۔ ہم تو گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے خاندان تک کا تذکرہ کر دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارا اخلاق ایک مومن ہونے کے ناطے، ہمارا اخلاق ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے نبی کی طرح ہونا چاہیے، جو اپنے خادموں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ گھر والوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ بات چیت کا انداز کیسا ہو، یہ زبان جو اتنی زیادہ چلتی ہے نا، جس سے ہم نے یہ بڑا آسان سمجھ رکھا ہے، جس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں یضمن لی، اگر تم میں سے کوئی انسان مجھے اپنے 2 جبڑوں کے چیز، جو بیچ میں چیز اللہ نے دی ہے نا زبان، اس کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو زبان پر کنٹرول کر لے، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ ہماری یہ زبان ہی تو چلتی ہے،
دن بھر بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلخوریاں کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جو زبان میں آیا بول رہے ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، میں اللہ کے نبی کو اپنا محبوب ماننے والا۔ ارے اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا، اللہ کے نبی کا انداز کیا تھا، پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے بتایا، احادیث میں ہمیں باقاعدہ، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کہہ دیا سچ بولو تو بولو، ہمیں باقاعدہ پریکٹیکل دکھایا کہ اللہ کے نبی کو دیکھو سچ بولتے تھے، اللہ نے قرآن میں کہا امانت دار بنو، ایسے نہیں اللہ کے نبی کو دیکھو پریکٹیکلی آپ کتنے امانت دار تھے، اللہ نے کہا وعدے پورے کرو، ایسے نہیں اللہ کے نبی کو دیکھو آپ کیسے وعدے پورے کرتے تھے۔ ہر مقام پر اللہ کے نبی نے اپنا کردار دکھایا، آپ رحم کرنے والے، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک انسان آیا آپ کی چادر کو اپنے گلے میں دبا کر، تیز آپ کا گلا دباتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہے جو اللہ نے مال دیا مجھے دو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں میری مدد کرو۔ ہمارے یہاں پر تو دروازے پر مانگنے والا تھا وہیں سے بھگا دیتے ہیں، یا گلا دبا کر مانگ رہا ہے کہ مجھے دو۔ اللہ کے نبی کیا ناراض ہوئے، مارا پیٹا چلایا، صحابہ کو کہا جو مانگ رہا ہے اسے عطا کر دو، جو مانگ رہا ہے اسے دے دو۔ اللہ کے نبی کا اخلاق یہ تھا کہ آپ لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، ورنہ ان مکہ والوں کو دیکھیے نا کہ جس مکہ میں اللہ کے نبی نے زندگی گزاری، آپ وہاں پر بڑے ہوئے، آپ وہاں پر جوان ہوئے، آپ نے وہاں پر نکاح کیا، آپ نے وہاں پر تجارت کی، اس مکہ والوں کو جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، مکہ والوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا، صحابہ کرام کو شہید کرنا، گھروں سے نکال دینا، ہر قسم کا عذاب دیا۔ اب اللہ کے نبی جب مکہ کو فتح کر کے مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے، مکہ آپ کے قبضے میں، صحابہ کے قبضے میں، آپ کی طاقت، آپ کی قوت، آپ کا اختیار، اس حالت میں جب آپ کے دشمن آپ کے سامنے لائے گئے اور پوچھا گیا اب انہیں کیا سزا دینی ہے، آپ نے کہا لا تثریب، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، فاذهبوا وانتم الطلقاء، سب چلے جاؤ تم سب آزاد ہو، مجھے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ کیونکہ اللہ کے نبی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو سزا نہیں دیتے تھے۔ آپ بااخلاق، آپ کی زبان نرم، آپ کا انداز نرم۔ کتنے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہم کمپیئر کر کے دیکھیں، کسی اور کو نہیں، میں اگر مولوی ہوں اپنے آپ کو خود کمپیئر کر لوں، آپ اگر سامنے اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، میرا انداز کیا ہے بات کرنے کا، جب بولتے ہیں سامنے والے کا دل دکھاتے ہیں، جب بات کرتے ہیں بری بات کرتے ہیں، جب زبان کھولتے ہیں طعن و تشنیع کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں، ہماری زبان میں نرمی نہیں، ہمارے انداز میں نرمی نہیں، اور دعویٰ ہے اللہ کے نبی سے محبت کا، دعویٰ ہے اللہ کے نبی کو نبی ماننے کا، نبی کو نبی ماننے والے وہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اطاعت کرے، جو فرما برداری کرے، جو آپ کی باتوں کو تسلیم کرے، جو آپ کے جیسا اخلاق بنائے، جو آپ کے جیسا کردار بنائے، اگر بنایا تو آپ کی محبت سچی، ورنہ آپ کی محبت سچی نہیں۔ کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی روایات کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے معاویہ بن حکم، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بہت زیادہ نماز کے مسائل جانتے نہیں تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نماز چل رہی ہے، ایک آدمی نے چھکنے کے بعد بول دیا الحمدللہ، اب جواب میں زور سے چلا دیا یرحمک اللہ۔ صحابہ کرام ذرا اشارے سے سمجھانے لگے تو ان کو اور چلا کر بول رہے کیوں دیکھ رہے ہو میری طرف، نماز میں باقاعدہ بات چیت کرنے لگے۔ اب ہمارے جیسے اگر مولوی صاحب غصے والے ہوں اور پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا اتنی بات کر لے، محفل میں اسے ذلیل کر کے چھوڑیں گے، وہیں اسے کھڑا کریں گے، کون بات کر رہا تھا یہ نماز میں، کون چلا رہا تھا نماز میں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میرے ماں باپ اللہ کے نبی پہ قربان، میں نے نماز میں اتنی بات کر لی، اس کے بعد میں مجھے ڈانٹا بھی نہیں، چلایا بھی نہیں، پھٹکارا بھی نہیں، بلکہ محبت سے سمجھایا نماز کیا ہے، نماز میں کیا بولنا ہے، نماز میں کیا نہیں بولنا ہے، نماز میں بات نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی ہر قدم پر اخلاق والے، اور ہم ہر قدم پر بے اخلاق، برے اخلاق والے، گندی زبان والے، بدتمیزیاں کرنے والے، اور اس کے بعد چاہتے ہیں لوگ ہماری سنیں، اس کے بعد چاہتے ہیں دین کا پرچم ہمارے ہاتھوں میں ہو، اس کے بعد چاہتے ہیں تعصب کا خاتمہ ہو، اس کے بعد چاہتے ہیں ہمیں عزت مل جائے، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں۔ محبت اللہ کے نبی نے حاصل کی تھی، محنت کی تھی، بہتر بنایا تھا، ایسا نہیں کہ لوگ آپ کے پاس چل کر آئے، آپ لوگوں کے پاس گئے تھے، ان کو اپنا اخلاق بتایا تھا، ان کو اپنا کردار بتایا تھا، محبت سے پیش آئے تھے، تب اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو اتارا تھا کہ آتا جاتا آپ پر قربانیاں دیتا، آتا جاتا آپ سے محبت کرنا۔ ویسے ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو، سنن بہقی کی روایت ہے، آ کر ایسے نہیں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بہت محبوب ہیں، میرے مال سے زیادہ،
جان سے زیادہ، میری زندگی سے زیادہ، اگر میں ایک دن آپ کو آ کر نہ دیکھ لوں تو لگتا ہے مر جاؤں گا، میں مر ہی جاؤں گا، اتنی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ یہ بول کر رونے لگے۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جنت میں آپ چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، پر آپ تو بڑے اونچے درجے پر رہیں گے، ہم آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں تو چلا جاؤں گا پر آپ کا دیدار نہیں ہوگا، یہ سوچ کر مجھے رونا آ جاتا ہے، یہ سوچ کر میں رونے لگتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا کہ کہہ دیجئے، اللہ کے نبی سے بتا دیجئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، اگر اللہ کے نبی کی اطاعت ہے تو جنت میں صدیقوں کے ساتھ رہو گے، شہیدوں کے ساتھ رہو گے، نبیوں کے ساتھ رہو گے، نیکوں کے ساتھ رہو گے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، کہا اے صحابیہ، اللہ نے تیرا جواب دے دیا، اگر تم مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ رہے گا، تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے اس محبت کو حاصل کیا تھا، اللہ کے نبی نے اس محبت کو جیتا تھا، اللہ کے نبی نے لوگوں کے دلوں کو جیتا تھا اپنے اخلاق سے، اپنے انداز سے، اپنی زبان سے، لوگوں کو معاف کر کے، سچ بول کر، امانتیں ادا کر کے، وعدہ خلافیاں نہ کر کے، زبان غصہ بھی ہو تب بھی نرمی، اچھے ہو تب بھی نرمی، ہر حال میں جب اپنے اخلاق کو آپ نے اعلیٰ بنایا تو لوگوں نے آپ سے محبت کی، صحابہ کرام نے آپ سے محبت کی، صحابہ کرام نے آپ کے لیے قربانیاں دی، صحابہ کرام نے آپ کے ایک جملے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کیونکہ آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا، آپ کا انداز بہت اعلیٰ تھا، آپ اپنی زبان پر کنٹرول کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں اتنی دعائیں کیوں سکھائی؟ صبح یہ دعا پڑھو، شام کو یہ دعا پڑھو، دن بھر یہ اذکار پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھو، اللہ گناہ معاف کر دے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر یہ پڑھو گے میزان میں بہت بھاری ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ تیری زبان گندگی سے بچے اور اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا، اللہ کے نبی حدیث میں کہتے ہیں نا، بار بار کہا کہ تیری زبان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے گلی رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کر، جب خالی رہے اللہ کا ذکر کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، جو دعائیں یاد ہے بار بار پڑھ، تاکہ تیری زبان غیبتوں سے بچ جائے، چغل خوریوں سے بچ جائے، حرام سے بچ جائے، پیٹ پیچھے کی باتوں سے بچ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ شریعت کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بنا مقصد کے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا جاتا، بنا مقصد کے ہمیں کوئی عمل نہیں بتایا جاتا۔ اگر ہمیں عمل بتایا ہے دعائیں پڑھو تو اس لیے کہ تم اپنی زبان پر کنٹرول کرو، تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں ہو، تمہارا اخلاق بہتر ہو۔ اور کیوں کہا کہ وہ انسان منافق ہو جاتا ہے کہ جس میں 4 برائی پائی جائے، کہ جب بولے جھوٹ بولے، وعدے کرے تو پورے نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو گالیاں بکنا شروع کر دے، جب لڑائی ہو برا بھلا بولنا شروع کر دے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک برائی ہے تو اس میں نفاق ہے، اور اگر چاروں ایک ساتھ ہے وہ پکا منافق ہے۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم میں کتنی برائیاں ہیں، ہم میں کتنی بد اخلاقیاں ہیں، ہم کیا وعدے پورے کرتے ہیں، ہم کیا امانتیں ادا کرتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، ہم کیا جھگڑوں میں گالی بکنے سے، برا بولنے سے بچتے ہیں؟ اگر بچتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں بچتے ہیں تو اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آخری میں صرف ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ شریعت نے بڑی پیاری ایک اسی اخلاق کے تعلق سے ایک بات ہمیں بتائی کہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کہیں کسی کی کسی سے کسی وجہ سے بات چیت بند ہوئی ہو، اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی بات چالو کرنا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان، لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ یہاں خواتین بھی موجود ہیں، یہاں ہمارے ساتھی بھائی بھی موجود ہیں، اگر کسی سے کسی کی بات کسی بھی وجہ سے بند ہو، شریعت نے کہا 3 دن غصہ رکھو، 1 دن بات مت کرو، ٹھیک ہے چلے گا، دوسرے دن بات نہیں کی چلے گا، تیسرا دن آئے نا تو اپنے ایمان کو اوپر لے آؤ اور اس شیطان کو نیچے کر دو، تیسرے دن اس سے بات کر لو۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو آگے بڑھ کر بات کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی انسان نے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھی اور اسی حالت میں مر گیا، جہنمی ہو جائے گا۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ذرا ذرا سے مسائل پر اپنے دلوں کو نرم کرو، آگے بڑھ کر بات کرو، آگے بڑھ کر ملاقات کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ جھک جاؤ اللہ کے لیے، آگے بڑھ کر سلام کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عزت دے گا۔ اگر جھکنے سے آپ کو کمی لگتی ہے اللہ عزت دے گا انشاءاللہ، پر اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو، اپنے کردار کو بہتر بنا لو، اپنے عمل کو بہتر بنا لو۔ انہی مختصر سی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے۔ اے اللہ تو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ٹوٹے ہیں انہیں جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو دور ہیں انہیں قریب لانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔